الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا ورحيمنا وكريمنا ورؤوفنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وإمام الأنبياء وسيد الرسل وخاتم الأنبياء محمدًا المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال الله تعالى في مقام آخر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله وصدقنا رسوله النبي الصادق الوعد الأمين
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میں نے سمجھا تھا کہ دنیا پہ رہوں گا قائم، میں نے سمجھا تھا کہ دنیا پہ رہوں گا قائم، اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ میں نے سمجھا تھا کہ دنیا پہ بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے مگر پل کی خبر نہیں۔ اے بندے خدا کے نہ چل زمین پہ، سر کو اٹھا اٹھا کر، خدا نے نقشے ہزاروں مٹا دیے ہیں بنا بنا کر۔ سارے حضرات محبت کے ساتھ بآواز بلند عبادت کی نیت کے ساتھ نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگ ہو، آج بھائی امتیاز صاحب نے اپنے والد گرامی کی ایصال ثواب کے لیے یہ پروگرام کیا، آپ کو اور مجھے دعوت دی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین بھائی امتیاز صاحب کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور قبول فرما کر اس ساری محنت کا جو علماء کرام نے بیان فرمایا، تلاوت، نعت، اللہ پاک قبول فرما کر اس کا ثواب ان کے والد محترم اللہ ڈیتا صاحب کو پہنچا دے۔ بھائی ثقلین صاحب کے حکم پر حاضری ہوئی، انشاءاللہ مختصر چند باتیں میں عرض کروں گا، آپ حضرات پوری توجہ رکھیں۔ انسان دنیا میں مستقل رہنے کے لیے نہیں آیا، انسان آیا ہے لیکن جانے کے لیے آیا ہے۔ مستقل کسی نے نہیں رہنا یہاں۔ اگر مستقل یہاں کسی نے رہنا ہوتا تو وہ کائنات کے اندر ایک ہستی آئی ہے جن کی خاطر یہ کائنات بنائی گئی ہے، یہ کائنات سجائی گئی ہے، آپ کو اور مجھے وجود دیا گیا، وہ ہیں آپ کے اور میرے پیغمبر محبوب خدا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کسی نے باقی رہنا ہوتا تو وہ ہستی تھی جو باقی رہتی، جب وہ بھی باقی نہیں رہے، آپ اور میں کیا۔ اور یہ جو افراتفری کا آج زمانہ ہے، اس زمانے میں اپنے گزرے ہوئے والدین کو یاد رکھنا بھی بڑی سعادت ہے۔
کیونکہ قیامت کا دن آئے گا کہ جس کے اندر قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، نہ باپ بیٹے کا، نہ ماں بیٹی کی، نہ بھائی بہن کا، نہ بھائی بھائی کا، نہ دوست دوست کا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ اسی لیے جتنی گھڑیاں باقی ہیں، جتنی ساعتیں باقی ہیں، جو کچھ کرنا ہے اپنے لیے کر جاؤ۔ کوئی پتہ نہیں کہ آج کی رات ہماری اپنے گھر کے بستر پر آتی ہے یا قبرستان میں قبر کے اندر آتی ہے، موت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے نا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جو بھی دنیا کے اوپر آیا اس کو موت آ کر رہے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے، ہر چیز نے دنیا کو چھوڑ کر چلا جانا ہے، اور باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ باقی رہنے والا کون ہے؟ بلند آواز سے کہو، اللہ نے جس کو زبان دی ہے بلند آواز سے کہو، باقی رہنے والا کون ہے؟ موت کا مالک کون ہے؟ زندگی کا مالک کون ہے؟ موت اور زندگی کا مالک اللہ ہے، وہی باقی رہنے والا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا، قیامت کے دن کے اندر فرمایا سور پھونکا جائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے سور پھونکنے کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے منہ کے اندر سور ہے، وہ ایک گھٹنا نیچے رکھ کے ایک گھٹنا اوپر کھڑا کر کے سور ان کے منہ کے اندر ہے، وہ اللہ کے حکم کی انتظار کے اندر ہے کہ کس وقت میرا اللہ حکم دے گا اور میں سور پھونکوں گا۔ جیسے ہی سور پھونکا جائے گا، سب سے پہلے اس کی جو آواز ہوگی وہ بڑی خوبصورت آواز ہوگی، وہ بڑی سریلی آواز ہوگی۔ یہ جو گانے بجانے سننے کے دل دادا ہیں، یہ جو گلوکار سنتے رہتے ہیں، یہ سمجھیں گے کہ اتنی حسین و جمیل و خوبصورت آواز تو ہم نے کبھی نہیں سنی۔ وہ اس کے اندر مست ہوں گے، ایسا ایسا وہ آواز تبدیل ہوگی، وہ آواز تبدیل ہوتی چلی جائے گی، تبدیل ہوتے ہوتے وہ خوفناک ہو جائے گی، وہ انسان کے کانوں کو چیر تک رکھ دے گی، وہ انسان کے ذہن بدل کے رکھ دے گی۔ یہاں تک حدیث پاک میں آیا ہے کہ یہ انسان پھرتے پھرتے اس شہروں کا رخ سے یہ جنگل کی طرف نکل جائیں گے، اس کی آواز کی وجہ سے جنگل کے درندے اس شہروں کی طرف نکل جائیں گے، کسی کو سمجھ نہیں آئے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہر ایک کو موت آ جائے گی، ہر ایک ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، پوری کی پوری انسانیت موت کے منہ میں چلی جائے گی، کوئی بھی دنیا کے اوپر باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی موت دے دیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ موت کے روح قبض کرنے کی جو ڈیوٹی ہے وہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کی ہے۔ وہ انسانوں کی روح بھی وہی نکالتے ہیں، جنات کی روح بھی وہی نکالتے ہیں، فرشتوں کی روح بھی وہی نکالیں گے، اور حشرات الارض کی روح بھی وہی۔ کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان سب کی روح نکالنے کی ڈیوٹی اللہ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ذمہ لگائی ہے۔ سب کی روح نکل جائے گی، حکم ہوگا فرشتوں کی روح نکال دو، فرشتوں کی روح نکل جائے گی۔ اللہ اکبر، حکم ہوگا کہ کون باقی؟ جبریل امین فرشتوں کے سردار باقی، فرمایا ان کی روح قبض کر لو، ان کی بھی روح قبض ہو جائے گی، ان کے اوپر بھی موت آ جائے گی۔ اللہ کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہوں گے، وہ کہیں گے اللہ ہم نے تو آپ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ فرمائیں گے ذرا نیچے دیکھو۔ جب وہ نیچے دیکھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا ہم نے اللہ کے عرش کو نہیں اٹھایا بلکہ عرش نے ہمیں سہارا دیا ہوا ہے۔ ان کو بھی موت آ جائے گی۔
اب बच जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात अक़दस हज़रत इज़रील अलैहिस्सलाम, अल्लाह पूछेंगे और कौन बाकी है? अल्लाह मैं बाकी हूँ। अल्लाहु अकबर। वो फरिश्ता जो सारी दुनिया के लोगों की रूह निकालता है, आज अल्लाह के सामने यूँ थर थर काँप रहा है। अल्लाह हुक्म देंगे मौत, तू भी मर जा। हज़रत इज़रील अलैहिस्सलाम पर भी मौत आ जाएगी। कुरान में आता है फिर अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, कौन है आज बादशाह? लिमनिल मुल्कुल यौम, लिमनिल मुल्कुल यौम। फरमाया 3 दिन तक मेरे अल्लाह की आवाज़ मुबारक गूंजती रहेगी, कोई जवाब देने वाला नहीं होगा। खुद ही अल्लाह की तरफ से इरशाद होगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। कोई बादशाह नहीं है, कोई भी दुनिया का मालिक नहीं है, कोई भी यहाँ बड़े बड़े रकबों वाला, बड़ी बड़ी जगीरों वाला, बड़ी बड़ी कुर्सियों वाला, बड़े बड़े ओहदों वाला, बड़े बड़े नाम वाला। फरमाया कोई भी यहाँ नहीं है। बाकी रहने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह बाकी रहने वाले हैं। सब बोलो ना, कौन बाकी रहने वाले हैं? अल्लाह बाकी रहने वाले हैं। लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। फरमाया वही अल्लाह है जो वाहिद क़हार है, वही अल्लाह बाकी रहने वाले हैं। बाकी दुनिया पर किसी ने नहीं रहना। तो मेरे भाइयों, मैं अर्ज़ कर रहा था कि आज के ज़माने के अंदर मैं समझता हूँ इम्तियाज़ साहब ने अपने वाले साहब को याद रखा, उनके इसाले सवाब के लिए उन्होंने ये प्रोग्राम किया। मैं सब हज़रात की खिदमत में दरख्वास्त करता हूँ जिनके वालिद इस दुनिया से जा चुके हैं या जिनकी वालदा इस दुनिया से जा चुकी है, कम से कम रोज़ाना 1 दफ़ा सूरह फातिहा, 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़कर उनको इसाले सवाब कर दिया करो। उनको आज बड़ी ज़रूरत है। ये तो हम मरेंगे तो पता चलेगा। एक शायर ने कहा ना, क्या ए जाने वाले फातिहा पढ़ता जा खुदा के वास्ते, ए जाने वाले फातिहा पढ़ता जा खुदा के वास्ते, कभी तू भी तरसेगा इसी दुआ के वास्ते। मेरे भाइयों, जिनके वालिदैन चले गए, जिनकी माँ चली गई, जिनके बाप चले गए, वो रोज़ाना और नहीं तो कम से कम कुछ भी नहीं लगता, इसके ऊपर किसी मौलवी साहब को बुलाने की ज़रूरत नहीं, कोई बड़ा प्रोग्राम कराने की अगर आपको फुर्सत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, कोई बड़ी खैरात करने की ज़रूरत नहीं। जब रोज़ाना सुबह उठे, अव्वल आखिर 3 बार दरूद शरीफ पढ़कर 1 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ ले, 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के दुआ कर दे, दिल ही दिल में तू दुआ कर दे। तो अगर अपने दफ्तर को जा रहा है तो चलते हुए पढ़ ले, खेती बाड़ी की तरफ जा रहा है तो वहाँ काम करते हुए पढ़ ले, तो जिस शोबे से ताल्लुक़ रखता है, दुकान पे बैठा है, दुकान पे बैठे बैठे पढ़ के दिल में अल्लाह से दुआ कर दे, अल्लाह इसका सवाब मेरे वालिद साहब को पहुँचा दे। तो वालिदैन कब्र के अंदर खुश हो जाएंगे। जिस वालिद ने हमें इतनी परवरिश की, उनका हक भी बनता है वालिदैन का। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले अपनी तौहीद का जिक्र किया, फिर वालिदैन के ऊपर एहसान का जिक्र किया। फरमाया अपने वालिदैन के ऊपर एहसान करना। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा। फरमाया अगर तेरी ज़िंदगी के अंदर वो बुढ़ापे को पहुँच जाए, उनमें से कोई एक बूढ़ा हो जाए या दोनों बूढ़े हो जाए, फरमाया ख्याल करना, उनकी खिदमत करना। फला तकुल लहुमा उफ़िन, उनके सामने कभी उफ़ न करना।
यहाँ पर उलमा ने लिखा है, फरमाया उफ के और भी बहुत सारे माने लिखे हैं। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, फरमाया बाज़ लोगों की आदत होती है बात करते हुए वो हाथ का इशारा करते हैं, बात करते हुए वो उंगली का इशारा करते हैं। फरमाया जो उंगली का इशारा करने की जिसको आदत है, ख्याल करना कभी अपने माँ और बाप से बात करते हुए हाथ और उंगली से इशारा न करना, वरना उफ के अंदर आ जाओगे। आसान लफ्ज़ों में मैं समझाऊं, कभी उनका दिल न दुखाना, कभी उनको कोई तकलीफ़ न देना, कभी उनको कोई परेशानी न देना, कभी तेरी वजह से उनकी आंखों में आंसू न आए। अगर तेरी वजह से उनकी आंखों में आंसू आ गए तो यकीन करना तेरी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अल्लाहु अकबर। फरमाया आप और मैं तो दूर की बात है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में एक सहाबी रसूल आए, आके अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी कमाई का कुछ हिस्सा मैंने अपने वालिद साहब के पास रखा था अमानतन, मेरे वालिद ने उसको अपने काम लगा लिया। अब देखें पैसे मेरे थे, काम मेरे वालिद साहब ने लगा दिए, कमाई मेरी थी, खर्च मेरे वालिद साहब ने कर दिया। या रसूलुल्लाह मैं उसकी शिकायत लेके आपके पास आया हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदमी भेजा कि जाओ इनके बाप को बुला कर ले आओ। अब बाप ने उनसे आने वाले से पूछा कि क्या बात है, मुझे आज काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुला लिया, हुजूर का पैगाम आ गया। तो उसने कहा कि आपके बेटे ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत दर्ज कराई है तेरे खिलाफ। अल्लाहु अकबर। बाप तो बाप होता है, दिल के अंदर बात आई, काश आज मेरा बेटा होकर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मेरी शिकायत लेके चला गया। दिल ही दिल में कुछ अशार कहे, दिल ही दिल के अंदर फिल बदी आ गए। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह ने मुआरिफुल कुरान के अंदर 15वें सिपारे के अंदर ये अशार अरबी के अंदर वहाँ नकल भी फरमाए हैं। अल्लाहु अकबर। वालिद पहुँचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। वालिद के पहुँचने से पहले अल्लाह ने हज़रत जिब्रील अमीन को भेजा। जिब्रील जी रब्बे जलील, फरमाया जाकर मेरे महबूब को बता के आ कि आज ये जो सहाबी रसूल आपके पास शिकायत लेके आया है और ये जो इनके वालिद आए हैं, इनके वालिद से कहो कि जो आपने अभी दिल ही दिल के अंदर अशार कहे हैं वो अशार ज़रा मुझे सुनाओ। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने फ़ौरन जिब्रील अमीन को भेजा, जा जिब्रील फ़ौरन फ़ौरन ये लेके जा, मैं अल्लाह फ़ैसला कर देता हूँ। ये ना हो कि मेरे महबूब कोई फ़ैसला ऐसा कर दें कि आने वाले क़यामत तक वालिदैन परेशान न रह जाए। अल्लाहु अकबर। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बाप आया, अल्लाहु अकबर, हुजूर ने पूछा तेरा बेटा तो मेरे पास शिकायत लेके आया, तू कहाँ चला गया था? बाप ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये आपके पास शिकायत लेके आया था, मैं आसमान वाले की तरफ चला गया। मैंने कहा अल्लाह आज बेटे ने बाप के खिलाफ मुकदमा किया है, अल्लाह मुकदमा तेरे महबूब की खिदमत में है, मेरी इज्जत रख लेना। ये नौजवान जब माँ बाप का दिल दुखाते हैं, जब बाप को कहते हैं तूने मेरे लिए किया ही क्या है, तूने मेरे लिए बनाया ही क्या है, तू मेरे लिए करता क्या रहा है। जरा तेरे इन जुमलों का, जब तन्हाई के अंदर तेरा बाप बैठता है सफ़ेद बालों वाला, उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, ज़रा उससे जाके पूछ के उसने तेरे लिए जब तू बच्चा था तेरे लिए किया ही क्या है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे यार, जो तूने दिल में अशार कहे, अल्लाह का हुक्म आ गया कि वो अशार सुना दे।
وہ صحابی رسول رونے لگے، یا رسول اللہ، اللہ رب العالمین دلوں کے رازوں کو جاننے والے ہیں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں دوبارہ کلمہ پڑھتا ہوں کہ اللہ ہے، اللہ موجود ہیں، اللہ جانتے ہیں۔ تو اس نے پھر اشعار کہے۔ اب وہ عربی کے اندر اشعار تو نہیں، نہ ان کا ترجمہ میں سنا سکتا ہوں، میں مختصر الفاظ کے اندر اس کا مفہوم عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کیا اشعار ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے دل ہی دل میں کہے، وہ اشعار کہے کہ جب یہ چھوٹا تھا، جب یہ پیدا ہوا، اس کے پیدا ہونے کے بعد ہماری اپنی زندگی ختم ہو گئی، ہمارا اپنا جیون ختم ہو گیا، اس کے پیدا ہونے کے بعد تو ہم اس کے لیے جینے لگے۔ جب یہ پیدا ہو گیا اب ہم اس کے لیے کمانے لگے، یہ پیدا ہو گیا اب ہم اس کے لیے موسم سے لڑنے لگے، سردی ہے یا گرمی ہے، ہوا ہے یا بارش ہے، خزاں ہے یا بہار ہے، جیسا بھی موسم ہے ہم اس کے لیے لڑنے لگے۔ یہ جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا میں ویسے ویسے کمزور ہوتا گیا، یہ بڑا ہو کر تناور درخت ہو گیا، میری کمر جھک گئی، میں نے یہ رات کو سوتا اگر بخار ہوتا تھا، بخار اس کو ہوتا تھا، نیند ہمیں نہیں آتی تھی۔ ہم تو اس کی خوشی کے اندر جیا کرتے تھے، ہم تو اس کی خوشی کے ساتھ خوش رہا کرتے تھے۔ یہ تو کبھی تکلیف کے اندر ہوتا تو ہم کئی رات سوتے نہیں تھے، ہم اس کو اٹھا کر لیے پھرتے تھے۔ ہم نے سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، ہم نے اتنی مشقت اٹھا کر اس کو پالا، ہم نے اپنی ہڈیوں کا چورا کر کر کے اس کو کھلایا۔ آج یہ دن دیکھنا پڑا کہ آج وہی بیٹا آ کر جب جوان ہو گیا، جب مجھے آسرے کی ضرورت پڑی، میرا خیال تھا میرا بیٹا میرا آسرا بنے گا، جس طرح بچپن میں اس کا میں آسرا بنا، آج میرا بیٹا میرا آسرا بنے گا۔ یہ آسرا بننے کی بجائے آپ کی خدمت میں شکایت لے کے آ گیا تو میرے تکلیف سے اندر سے یہ جملے نکل اٹھے۔ ان کی اتنے درد بھرے اشعار تھے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ اذان ہو جائے ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جب باپ کے اشعار ختم ہوئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اطہر پر غصے کے آثار جاری ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹے کے گریبان سے پکڑا، گریبان سے پکڑ کر باپ کے ہاتھ کے اندر دے کے فرمایا انت ومالک لابیک، فرمایا جا تو بھی، تیرا سارا کا سارا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا واسطہ میں دے کے عرض کرتا ہوں، اپنے بوڑھے والدین کو نہ دکھایا کرو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ربیع الاول کا مہینہ بھی گزرا، اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی تو آمد سے پہلے چلے گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں تھی، 6 سال کی عمر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے، اپنی ماں کے ساتھ واپسی مکہ مکرمہ جانے لگے۔ راستے کے اندر اماں کو اللہ کے پاس اماں چلی گئی، اللہ اکبر، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو، 6 سال کی عمر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا آخری وقت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو، حضور اپنی اماں کے گلے لگ کے رو رہی ہیں، اماں مجھے کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہی ہے؟ اماں کہتی ہے بیٹا، جو چیز بھی ہر نئی چیز کو پرانا ہوتا ہے اور ہر زندہ کو مردہ ہونا ہے۔ اللہ اکبر، میں نے ایک پاکیزہ بچہ جنا ہے، میرا نام قیامت تک باقی رہے گا۔ اس طرح کے الفاظ کہتے کہتے اماں اللہ کو پیاری ہو گئی، حضور کی آنکھوں میں آنسو، ساتھ صرف ایک باندی ہے جس کا نام ام ایمن ہے، اللہ اکبر، ام ایمن کی آنکھوں میں آنسو۔ اب انہوں نے قبر بنائی، وہاں کفن دفن کا انتظام کیا، ام ایمن حضور کو لے کے واپس آئی۔ یہ تھوڑی سی اوپر ہے، پہاڑی کی طرح پہاڑی چھوٹی سی بنی ہوئی، اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں کی قبر مبارک ہے۔
मकाम अबवा के ऊपर हज़रत उम्मे ऐमन नीचे लेके आई। जब पीछे देखा तो फिर हुजूर मौजूद नहीं। 6 साल का बच्चा, इतना बड़ा गम, अब्बा पहले नहीं, कोई बहन साथ नहीं, कोई भाई साथ नहीं है, कोई और हमदर्द उस वक़्त वहाँ मौजूद नहीं है। एक बांदी मौजूद है, एक गुलाम, एक फरमाया मौजूद है, नुकरानी मौजूद है। उसने देखा पीछे हुजूर नहीं, वापस ढूंढते हुए जाके जब देखा हुजूर अपनी अम्मा की कब्र मुबारक पर यूँ लिपटे हुए और ज़ारो कतार रो रही हैं। कह रही हैं अम्मा तुम्हें तो पता था तेरे अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं, अब्बा भी नहीं है, कोई बहन भी नहीं है, कोई भाई भी नहीं है, फिर भी आप मुझे अकेला छोड़ के चली गई। हज़रत उम्मे ऐमन ने बड़ी मुश्किल से इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया, उठाकर सीने से लगाया, सीने से लगा कर लेके आई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके गई। 2 या 3 दिन का आगे सफ़र। मुर्रिखीन ने लिखा है ये 6 साल का बच्चा, फरमाया इनकी आंखों में आंसू जारी, कोई ऐसा नहीं है अपना जो उस वक़्त गले लगा कर हुजूर को तसल्ली दे दे। फरमाया 2 या 3 दिन का सफ़र मक्का मुकरमा तक हुजूर का रोते हुए गुजरा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नबूवत अता फरमा दी, मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई। हज के मौका पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त 6 साल की उम्र, वालदा की भी कुछ उलमा ने 18 साल लिखी, कुछ उलमा ने 22-24 साल लिखी। इतनी उम्र जवानी के अंदर अल्लाह को प्यारी हो गई। 57 साल के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे थे, हज के लिए तशरीफ़ ले जा रहे। 40-50 हज़ार का काफ़िला सहाबा का साथ है। जब हुजूर वहाँ मकाम अबवा पे पहुँचे तो साइड पे ऊँटनी की मुहार मोड़ दी, अंदर चले गए। सहाबा भी पीछे अपनी अम्मा की कब्र मुबारक पर गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इतने बड़े सहाबा की जमात भी पीछे है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 63 साल के करीब है। अल्लाहु अकबर। अपनी अम्मा की कब्र के ऊपर जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए। उलमा ने लिखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं घुटने के ऊपर बैठकर जिस तरह बच्चा बिलक बिलक के रोता है, मेरे आका अपनी अम्मा की कब्र के ऊपर बिलक बिलक के रो रहे हैं। 3 घंटे 4 घंटे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज़ के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोने की आवाज़ भी आ रही है, आंखों से आंसू जारी है। अपनी अम्मा की कब्र के सराहने बैठकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू हैं। और हुजूर फरमाते, हुजूर के रोने को देखकर सहाबा भी रोने लगे। अल्लाहु अकबर। हुजूर ने फरमाया काश आज मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की अम्मा जिंदा होती, मैं इशा की नमाज शुरू करता, अल्लाहु अकबर कहता, मैं सूरह फातिहा शुरू करता, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहता, मेरी अम्मा मुझे आवाज़ देती बेटा मोहम्मद इधर आओ। या रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं नमाज को मुअख्खर कर देता, मैं नमाज को तोड़ देता, मैं नमाज को छोड़कर दौड़कर अपनी मालदा के पास जाता, अम्मा हुक्म करो कि क्या बात है। और उलमा ने लिखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी रात वहाँ अम्मा के सराहने कब्र के ऊपर गुजार दी। इसीलिए मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, जहाँ अम्मा का हक है वहाँ अब्बा का भी हक है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा माँ का तज़किरा करते हैं, कहीं अगर कामयाबी मिल जाए कहते हैं ये मेरी माँ की दुआ है। मेरे भाइयों, माँ की भी दुआ है, बाप की भी दुआ है, दोनों की मेहनत है, दोनों की शफ़क़त है। अगर दोनों की मोहब्बत ना होती, दोनों की शफ़क़त ना होती, दोनों की दुआएं ना होती तो शायद तुझे ये जवानी भी ना मिलती। सिर्फ माँ की दुआ नहीं, माँ बाप की दुआ है। कभी तन्हाई के अंदर बैठ अपने बाप के पाँव को दबाने के बाद पूछ, अब्बा जब मैं छोटा था, जब मेरा बचपन था, मेरा तू खर्चा उठाता था, मेरी तू परवरिश करता था, उस वक़्त तू कैसे कमा के ले आता था, कैसे मजदूरी करके ले आता था, कैसे रात को सर्दी के अंदर तू पानी लगाता था, कैसे तू गर्मी के अंदर धूप के ऊपर जाकर खेतों में काम किया करता था। कभी तन्हाई में बैठकर बाप से पूछ तो सही। जब तू बाप बनेगा तुझे पता चलेगा। ये जो बाप बने बैठे इनसे पूछ अब ये कैसे हैं। जब छोटे छोटे बच्चे फरमाइशें करते हैं तो बाप के ऊपर क्या गुजरती है, ये तो अभी हमें अभी याद आता है।
کبھی کبھی عید کا وقت، عید کا موسم آتا، ہمارے والد ہمارے لیے نئے کپڑے بھی لے کے آتے، نئے جوتے بھی لے کے آتے، ہماری مرضی کی چیزیں بھی ہمیں لے کر دیتے، لیکن جب عید کا دن ہوتا اماں کہتی رہتی اپنے خاوند کو، ہمارے والد محترم کو، کہ آپ بھی نئے کپڑے سلوا لو، آپ بھی آج جوتا نیا لے لو۔ وہ کہتے نہیں نہیں، میرے کپڑے یہ اچھے ہیں، میرے بہترین کپڑے ہیں، ہم یہی دھو کے استری کر پہن لیں گے، اللہ اکبر، ہم یہی جوتے ان کو پالش کر کے استعمال کر لیں گے۔ اللہ کی قسم یہ اب پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ہماری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو دبا دیا تھا۔ ایسے کئی والدین ہیں جو اولاد کی خاطر اپنی ساری خواہشات کو قربان کر دیتے ہیں، اولاد کی خاطر اپنی خوشیوں کو قربان کر دیتے ہیں، اولاد کی خاطر اپنے منہ کا نوالا نکال کر اپنی اولاد کے منہ کے اندر دے دیتے ہیں۔ اسی لیے نوجوانوں، خاص کر میں آپ کی خدمت میں درخواست کروں گا، اللہ کا واسطہ ہے، والدین چاہے اماں ہو یا ابا ہو، اگر زندہ ہے تو روزانہ جا کر ان کی زیارت کر لیا کر۔ دنیا کی سائنس نے بڑی ترقی کی، ہر چیز مارکیٹ میں مل جاتی ہے، ہر چیز آپ کو مل جائے گی، لیکن اللہ کی قسم ماں اور باپ کا پیار آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ کوشش کر کے دیکھ لو۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر والدین آپ کے زندہ ہیں تو آپ کو پریشانی ہے تو آپ کو کسی پیر اور فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی اللہ والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی ولی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی عالم پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ جا شام کو چلا جا، 1 کلو سیب بھی لے لے، یہ فرصت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ماں باپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو صرف تیرا دل دیکھتے ہیں۔ جا کر 5 منٹ ان کے پاؤں دبا کہ ابا میری یہ پریشانی ہے، میرے لیے اللہ سے دعا مانگو، یقین کر تیرے کہہ کے آنے کی دیر ہے۔ رات کو وہ جب بوڑھا سفید بالوں والا اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا، میرا اللہ اس کے ہاتھ کو ویسے نہیں لوٹائے گا، تیری پریشانی ختم کر کے اللہ اس کے ہاتھ کو لوٹائے گا۔ آپ یقین کرو اس عمر کے اندر بھی مجھے کوئی پریشانی آتی ہے، فوراً اپنی والدہ کو، اپنے والد کو میں فون کرتا ہوں، میں کہتا ہوں میری یہ پریشانی ہے، وہ اللہ کی دربار میں دل سے دعا کر دیتے ہیں، اللہ میری پریشانی کو ختم فرما دیتے ہیں۔ تو اسی لیے میں سلام پیش کرتا ہوں بھائی امتیاز صاحب کو کہ اس نے اپنے والد کو یاد رکھا، صرف یہ نہیں کہ سال کے بعد یاد رکھو، سب کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں ان کو روزانہ یاد رکھو۔ پہلے تو کوشش کرو ہر کھانا کھاتے ہوئے جس طرح ہمیں کھانے کی ضرورت ہے ان کو بھی وہاں روحانی کھانے کی ضرورت ہے، ہر کھانے سے پہلے 3 دفعہ کم سے کم سورہ اخلاص پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کر دیا کرو، ورنہ روزانہ کم سے کم 3 دفعہ سورۃ اخلاص، 1 دفعہ سورۃ فاتحہ، یعنی 1 دفعہ الحمد شریف، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، یہ ہر مسلمان کو آتی ہے، یہ پڑھ کر اپنے والدین کو ایصال ثواب کر دیا کرو، ورنہ ایک دن چلے تو ہم نے بھی جانا ہے، یہاں دنیا میں کسی نے نہیں رہنا۔ کیونکہ ایک شاعر نے کہا، آپ کا ذوق ہے تو شعر سناؤں ورنہ بات کو ختم کر دیں، پانی دینا۔ شاعر نے کہا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجواں کیسے کیسے،
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا، ہر کوئی لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے آ کے تجھے مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، یہی چاہتا ہے نا ہر کوئی، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، حسن فانی نے تجھے دھوکے میں ڈالا، حسن فانی نے تجھے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، لہذا ہر ایک کو موت آ جانی ہے، ہر ایک کو موت آ جانی ہے، باقی رہنے والا کون ہے؟ زور سے بولو کون ہے؟ اللہ نے جتنی آواز دی ہے اللہ کا نام لو، باقی رہنے والا کون ہے؟ ایک دو اشعار توحید کے سناتا ہوں آپ کو، اس کے بعد دعا کرتے ہیں، سنا دوں؟ جو کہتے ہیں سنا دیں وہ سبحان اللہ کہیں، جو دل سے کہتے ہیں کہ سنا دیں ہاتھ کھڑا کریں، اللہ اکبر، پکی بات ہے، سنا دوں؟ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، سارے بولو نا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ نے جس کو زبان دی ہے اللہ کا نام لے لو، نہیں معلوم آج کی رات قبر میں آ جائے، اللہ کی قسم یہ اخلاص سے کہے ہوئے لا الہ الا اللہ کے جملے تجھے وہاں کام آ جائیں گے، اول و آخر ہے اللہ، بولو نا کون ہے؟ جب میں کہوں گا اللہ آپ نے میرے ساتھ بلند آواز سے کہنا ہے، اول و آخر ہے اللہ، ظاہر و باطن ہے اللہ، ظاہر و باطن ہے اللہ، ہر جا حاضر ناظر اللہ، ہر جا حاضر ناظر اللہ، لا الہ الا اللہ، سارے بولو نا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کون مقام ہے اللہ، کون مقام ہے اللہ، کون مقام ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ نے جس کو زبان دی ہے پورا زور لگا کر 2 دفعہ اللہ کا ذکر 3 دفعہ کر لو، لا الہ